بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجایا۔ ناظرین کرام، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے شیخ الحدیث استاذ العلماء علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات اور آپ کی خدمات کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونج رہا ہے، جن کی وجہ سے بچے بچے کی زبان پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہے، اور جنہوں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے میں گزاری، اور پھر اللہ کریم نے آپ پر وہ انعام عطا فرمایا کہ جب آپ کا جنازہ ہوتا ہے لاکھوں لوگ آپ کے جنازہ کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار بھی آپ پڑھا کرتے تھے، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اشعار سے بھی اپنی گفتگو کو آپ چمکایا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور پھر آپ نے بہت سے محاذوں پر آپ نے جنگ لڑی۔ اگر بھارت دھمکی دیتا تھا آپ اس کو بھی جواب دیا کرتے تھے، اگر کوئی دنیا کے اندر گستاخ رسول اٹھتا تھا آپ اس کے لیے بھی ننگی تلوار ثابت ہوا کرتے تھے، اور آپ حکمرانوں کو بھی للکارا کرتے تھے، گویا کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے ایک تاریخ ہے۔ تو آج ہم نے انہی کا ذکر کرنا ہے، ہماری خوش قسمتی ان کا ذکر کرنے کے لیے انہی کے شاگرد آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد ندیم نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور ناظرین کرام، علامہ ندیم صاحب وہ ہستی ہیں، جب بھی قبلہ گجرات میں تشریف لایا کرتے تھے علامہ ندیم صاحب کو میں ان کے ساتھ دیکھا کرتا تھا، اور میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ شاید علامہ ندیم صاحب انہی کے ساتھ لاہور سے تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر مفتی محمد یونس نظامی صاحب، آپ بھی علامہ کے شاگرد ہیں۔ قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ آپ پہلی مرتبہ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر تشریف لائے، تو علامہ مفتی محمد یونس نظامی صاحب آپ بھی لاہور کے اندر جامعہ نظامیہ کے اندر قبلہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ مفتی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا، آپ کی ابتدائی جو حالات ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمائیں، آپ کب پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب محترم حافظ نصیر احمد نورانی صاحب آپ کا کہ آج کے اس عظیم موضوع پر آپ نے گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی، اور میری خوش بختی ہے کہ میں چند باتیں کہنے کے لیے حاضر ہوں۔ استاذ محترم مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس وقت کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ 22 نومبر 1966 میں نکا کلاں تحصیل پنڈی گیب ضلع اٹک میں ایک درویش صفت انسان لال خان ان کے گھر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ 2 بھائی ہیں، دوسرے بھائی آپ سے بڑے ہیں۔ بچپن میں آپ نے 4 جماعتیں بھی پڑھی تھیں کہ آپ کو والدین نے علم دین کی طرف جو ہے وہ مشغول اور مصروف کر دیا، اللہ، اور آپ علم دینیہ حاصل کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں پر حاصل کی؟ آپ نے جو دینی تعلیم کا آغاز کیا، سب سے پہلے تو اسکول میں وہ اپنے گاؤں میں ہی آپ نے 4 جماعتیں پڑھی، پھر والدین نے آپ کو جیلم میں بھیج دیا جہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور یہ وہ دور تھا جب 1974 کی تحریک ختم نبوت آپ نے جوبن پر تھی۔ اس دوران حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی ایک بچپنے میں دن کو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے سارے لوگوں کے ساتھ مل کر
کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ گویا جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، جب آپ نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، تو تحریک ختم نبوت یہ پہلی تحریک تھی جو آپ کی زندگی میں 1974 والی تحریک یہ آئی۔ اس کے بعد آپ حفظ کرنے کے بعد دینہ میں آپ نے قاری محمد یوسف سیالوی دامت برکاتہم العالیہ ان کے پاس تجوید پڑھی ہے، اور وہاں سے آپ نے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو میں نے خود استاد محترم سے سنا تھا۔ کہتے ہیں جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے درس نامی کے لیے نکلا تو سڑک پہ آ گیا، میں نے کوئی جگہ دیکھی نہیں تھی اس سے پہلے، نہ لاہور دیکھا تھا نہ چکوال دیکھا تھا۔ کہتے میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر میرا اس طرف جانا بہتر ہے تو وہ والی گاڑی پہلے آ جائے، اور اگر لاہور جانا بہتر ہے تو لاہور والی گاڑی پہلے آ جائے۔ اللہ بس یہ بات تھی۔ تو کہتے ہیں لاہور والی گاڑی پہلے آ گئی، میں اس میں سوار ہوا، لاہور پہنچا تو مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ لاری اڈے کے ساتھ ہمارے گاؤں کے حافظ صاحب ہیں، وہ مسجد میں ہوتے ہیں، اور وہاں ایک مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ۔ تو میں ان مولانا صاحب کے پاس گیا، اور وہ مجھے استاد حافظ صاحب حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ ان کے پاس لے گئے۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ جامعہ نظامیہ میں ابتدائی سوالات وغیرہ کر کے انٹرویو لے کر مجھے داخل کر لیا۔ اس طرح آپ ملک کی عظیم درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ میں آپ نے مکمل درس نامی کی تعلیم دورہ حدیث شریف کر کے 1988 میں وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اور آپ نے فراغت حاصل کرنے کے بعد ادھر ہی پڑھانا شروع کیا؟ جی، آپ نے 1990 میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر ہی، جو ملک کی عظیم درسگاہ ہے۔ تو صرف آپ پڑھایا کرتے تھے، اور اس انداز میں پڑھایا کرتے تھے کہ اپنی تقریروں میں بھی اس کا اظہار کیا کرتے تھے آپ، اور وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بندہ نچیز نے 1995 میں آپ سے صرف پڑھی ہے، اور آپ کا انداز اتنا خوبصورت، اتنا جامع معنی ہوتا تھا۔ میں آنکھوں دیکھا حال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ طالب علم جو 4 سال پہلے کہیں پڑھا کرتے تھے، پڑھ کر پھر آیا کرتے تھے، اور پھر جو ہے صرف میں داخلہ استاد خادم صاحب کے پاس لیا کرتے تھے۔ اور استاد حافظ صاحب کے پاس ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی مردان سے آ رہا ہے، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، جی ہم نے مولانا خادم حسین صاحب ان کے پاس صرف پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے بھی ہوا کہ اگر جامعہ میں جگہ نہیں ہے تو استاد صاحب فرماتے آپ کسی برانچ میں چلے جائیں، تو وہ طالب علم کہتے ہیں جی ہم رہائش باہر رکھ لیں گے، اپنا بندوبست خود کر لیں گے، لیکن ہم نے صرف ان کے پاس پڑھ لی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا طلباء کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا تھا؟ کیسے محبت فرمایا؟ اللہ، یہ اب میں کس منہ سے یہ باتیں بیان کروں؟ ان کا انداز اتنا خوبصورت، اتنا عرفہ اعلیٰ تھا کہ ہر طالب علم کی پوری تربیت فرمایا کرتے تھے، اور طالب علم کے لیول پر آ کر وہ باتیں انہیں سمجھایا کرتے تھے۔ صرف وہ نصاب نہیں پڑھایا کرتے تھے، نصاب کے علاوہ بھی تربیت، پوری تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور پہلے دن ایک شعر سناتے تھے، اور جو طالب علم کے لیے جو ہے ایک بڑا سبق آموز تھا اور زندگی کا نچوڑ بھی تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ شعر سنایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے جب آپ دین کی طرف آئے ہیں اب آپ نے آپ کو ہر کام کے لیے آپ تیار سمجھے کہ ہم نے جو ہے دین میں یہ سارے معاملات جو تکالیف بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ان کو ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اللہ۔ تو اس طرح آپ جو ہے، اور مجھے ایک صحیح بات یاد ہے کہ میرا نام کیا ہے یہ بھی مجھے استاد خادم صاحب نے بتایا تھا۔ 1995 کی بات ہے، پہلے سال جب ہم کلاس شروع ہوئی تو 110 طالب علم تھے، تو استاد صاحب نے ہر ایک سے نام پوچھا، جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ جب میری باری آئی تو مجھ سے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے، تو میں نے جو مجھے آتا تھا اس وقت میں نے کہا جی محمد یونس۔ تو فرمانے لگے کہ یونس یا یونس، اب میری بلا جانے، مجھے کیا پتا یہ کیا ہے۔ تو ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا فیاض احمد فیضی لہیا کے رہنے والے تھے، بڑے پکے حافظ تھے، انہوں نے 11ویں پارے سے استاد صاحب نے فرمایا کہ رکوع پڑھو وَلَقَدْ بَوَّأْنَا سے جو شروع ہوتا ہے، تو اس میں جب آیا نا اِلَّا قَوْمَ یونس، تو مجھے فرمایا کہ یہ نام یونس ہے، یونس نہیں۔ تو میرا نام کیا ہے ہر طالب علم کا، پھر اسی طرح ہی عبد الخالق کسی کا نام تھا تو وہ کوئی کہتا عبد الخالق، تو وہ فرماتے یہ خالق نہیں خالق ہے، یہ فلاں لفظ اس طرح ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ اتنی اچھی تربیت پر فرمایا کرتے ہیں۔
قبلہ علامہ ندیم صاحب، آپ یہ تو علامہ صاحب نے بیان فرمایا جو آپ جامعہ نظامیہ کے اندر پڑھایا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ محکمہ اوقاف میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے، اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیں۔ حامدًا و مصلیٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ مفتی نصیر احمد نورانی صاحب آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں اس عظیم مرد مجاہد، اللہ مرد حق، فنا فی رسول، عظیم عاشق رسول، امیر المجاہدین، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہمیں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ قبلہ استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی عشق مصطفیٰ سے عبارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہی بات آپ کے سوال کی، تو قبلہ استاد گرامی، آپ محکمہ اوقاف جو کہ حکومت کا ایک ادارہ ہے جس کے زیر انتظام مساجد مدارس کا سسٹم چلایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کی اپوائنٹمنٹ گجرات میں بابا جی کاما والی سرکار آپ کے اللہ مسجد میں ہوئی۔ اللہ اس کے بعد شاہ ابو المعالی سبحان کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، سبحان آپ کا مزار پر انوار لاہور کے اندر، سبحان لاہور ہوٹل کے قریب ہے، وہاں آپ کا تقرر ہوا۔ اللہ اور اس کے بعد آپ نے پیر مکی شریف جو قبلہ حضور سیدی و مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پڑوس میں دربار پر انوار ہے، وہاں آپ نے باقاعدہ خطابت کا آغاز فرمایا۔ جب شاہ ابو المعالی کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار پر انوار سے آپ کی پروموشن ہوئی تو پیر مکی میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پیر مکی میں آپ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ پھر محکمہ اوقاف سے آپ نے علیحدگی اس وقت اختیار کی جب حکومت کی طرف سے نوٹس آیا کہ آپ ناموس رسالت پر بات نہیں کر سکتے، اللہ اکبر۔ حکومت کو کسی سلسلے میں بھی آپ تنبیہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت آپ نے شاگرد حضرات جانتے ہیں یا آپ سے ملاقات کرنے والے احباب جانتے ہیں کہ آپ اپنے پاس اپنا رومال مبارک رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنا رومال مبارک یوں اپنے کندھے پہ رکھا اللہ اور فرمایا کہ تمہیں تمہاری حکومت مبارک ہو، ہم نے تو مدینے کے تاجدار کی سبحان نوکری اللہ۔ کرنی۔ اللہ تو آپ نے یہ کہہ کر اس نوکری سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اللہ پھر بڑی منت سماجت کی گئی کہ آپ دوبارہ آ جائیں، اللہ یا جتنی نوکری آپ کر چکے ہیں اس کی پینشن لے لیں، اللہ یا اپنے بچے کو اس عہدے پر فائد کر لیں۔ اللہ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ کی نوکری جو وہ منظور ہے، ہم انہی کی نوکری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور شاہ معالی ناظرین کرام وہ عظیم درگاہ ہے جس کے متعلق فاتح قادیانیت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اس درگاہ سے ڈائریکٹ بغداد شریف کا اللہ فیض ملتا اکبر، ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ جب شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کی بعد نماز عصر کیا مصروفیت ہوا کرتی تھی؟ یہ 1995 کی بات ہے۔ جی ہمارے دوست کلاس فیلو ہیں، میرے پیر زادے بھی ہیں، محمد عبد الخالق سرداری صاحب اور سید مطلوب علی شاہ صاحب، اور یہ بندہ نچیز، ہم استادوں کی خدمت کے لیے کچھ عرصہ وہ حاضر ہوتے رہے ہیں شاہ المعالی۔ اللہ اکبر۔ تو استاد صاحب عصر کے بعد دربار شریف میں بیٹھ کر دلائل الخیرات شریف پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ 1995 کی بات ہے، جب ہم جیسوں نے ابھی نام بھی نہیں سنا تھا کہ دلائل الخیرات شریف کیا ہوتی ہے، یہ کیا کتاب ہے۔ تو اس وقت استاد صاحب دربار شریف میں بیٹھ کر یہ دلائل الخیرات شریف پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر، سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ ندیم صاحب، آپ معذور تھے، آپ یہ ارشاد فرمائیں، ناظرین کو بتائیں آپ کب معذور ہوئے، کیا وجہ بنی، اور معذوری کے بعد آپ دوبارہ کیسے میدان میں آئے؟ آپ کی تمام تر مصروفیات چونکہ لاہور میں تھی تو آپ کے والد ماجد کا وصال مبارک ہو چکا تھا، والدہ ماجدہ ابھی باقاعدہ حیات تھی،
تو والدہ ماجدہ کبھی کبھار فون فرماتی ہیں کہ میرا دل اداس ہے بیٹا مجھ سے مل جاؤ. اللہ تو آپ اکثر جب بھی والدہ ماجدہ کا فون آتا پھر تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے گھر ضلع اٹک کی طرف سفر شروع کر لیتے. اللہ اکبر. اسی سلسلہ میں آپ جب اٹک اپنی والدہ ماجدہ کو ملنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی. فجر کی نماز کے بعد ویسے بھی استاد صاحب کے دوران سفر جب بھی ملاقات ہوئی یا سفر ان کے ساتھ کرنے کا اتفاق ہوا تو آپ درود مستغاث یہ دوران سفر بھی آپ پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور فجر کے بعد تو آپ کا معمول مبارک تھا. سبحان اللہ. قبلہ استاد گرامی درود مستغاث پڑھ رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ میں نے بھی عرض کیا کہ جناب آپ کوئی وظیفہ فرمائیں. تو استاد گرامی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹا درود مستغاث شریف پڑھا کرو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. سبحان. تو استاد گرامی جا رہے تھے، آگے موڑ آیا، ڈرائیور کی آنکھ بند ہو گئی تو گاڑی موڑنے کی بجائے اس نے سیدھی نیچے اتار دی. اللہ. اس وجہ سے استاد صاحب جو سیٹ اور ڈیش بورڈ ہے اس کے سینٹر میں جو مطلب ہے کہ آپ گر گئے اور آپ کے جو مورے ہیں وہ فریکچر ہو گئے. اللہ اکبر. اور دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اس دوران آپ آپریشن ہوا جی لاہور. آپریشن کے بعد کافی عرصہ آپ بستر مرض پر رہے، اللہ اکبر. آرام کرتے رہے. ایک دن اتفاق سے لاہور جانا ہوا تو داتا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. وہاں ہم نے ایک اشتہار دیکھا جس میں بیان قبلہ استاد گرامی کا تھا، سبحان. اور اتفاق ایسا بنا کہ وہ دن بھی وہی تھا. اسی دن عشاء کے بعد آپ کا بیان تھا. اللہ اکبر. میں نے ٹیلی فون پہ عرض کیا جناب زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے شفقت فرمایا میں مسجد میں ہوں، آ جاؤ. عشاء کے بعد پروگرام ہے، ادھر جانا ہے، اس سے پہلے میں مسجد میں موجود ہوں. ہم حاضر ہوئے، میں اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی اسرار احمد عباسی صاحب، اللہ. آپ بھی میرے ساتھ تھے. تو میں نے قبلہ استاد گرامی کی بارگاہ میں مبارکباد بھی پیش کی اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا کہ جناب آپ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا کہ آپ دوبارہ اس فیلڈ میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا. تو قبلہ استاد گرامی نے ایک جملہ بولا. آپ نے فرمایا مولانا میں نے یہ سوچ کر دوبارہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے کہ اگر قیامت کے میدان میں اللہ رسول نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو تمہاری ٹانگوں کو باندھا تھا، اللہ. تمہاری زبان تو آزاد تھی، یہ سوچ کر میں نے دوبارہ اس فیلڈ کو دوبارہ جو ہے وہ اس کا آغاز کر لیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. قبلہ مفتی صاحب ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے اللہ کے گھر میں چلا جائے، اللہ اکبر. عمرہ ادا کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. کیا قبلہ نے حج فرمایا؟ اس کے متعلق ارشاد فرما دیں. جی استاد محترم حج کے لیے حاضر ہوئے تھے. اللہ. ایک حج کیا آپ نے، اور میرے معلومات کے مطابق وہ ایک ہی سفر حرمین شریفین آپ نے کیا ہے. اللہ اکبر. اور حج تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن میں اس کے ضمن میں ایک خاص بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں سبحان اللہ. کہ جب مدینہ شریف حاضری کے لیے استاد صاحب گئے، بڑا ایک عجیب منظر تھا جو بعد میں آپ نے یہ واقعہ سنایا. اللہ اکبر. جب باب السلام سے گزرے، آگے سنہری جالیوں کی طرف بڑھے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر مومن کے دل کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے، واہ واہ. لیکن عشق والوں کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں. استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت تھی، مجھے اپنے حالات اس وقت پاکستان کے نظر آ رہے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ اس سے پہلے ہماری حکومت نے 2 گستاخان رسول سلامت مسیح اور رحمت مسیح ان ملعونوں کو یہاں سے فرار کروا دیا تھا اور بیرون ملک بھجوا دیا تھا. تو استاد صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ بات تھی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا عرض کروں گا کہ میں وہاں سے آیا ہوں جہاں گستاخوں کو جو ہے بیرون ملک روانہ کر دیا جاتا ہے، انہیں سزا نہیں دی جاتی. کہتے ہیں اس شرم کی وجہ سے میں جو ہے منہ نیچے کیے ہوئے بالکل باب البقیع سے باہر نکل گیا، جالیوں کی طرف اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکا کہ میں ایک دفعہ دیکھ ہی لوں، سلام عرض کر لوں، مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا. لیکن میں اس شرم میں جو ہے کہ میں کس ملک سے آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں جہاں گستاخوں کو سزا نہیں دی جاتی، یہ سوچ کر جو ہے میں وہاں سے باہر نکل گیا اور پہلی دفعہ سلام عرض نہیں کر سکا اور اس وجہ سے وہاں کچھ دیکھ نہ سکا. اس طرح کے حالات تھے، اس طرح کی کیفیات تھی جس میں استاد صاحب نے وہاں وہ حاضری دی. اللہ اکبر.
جب سے یہی وجہ ہے قبلہ مفتیان اعظام کہ جب سے ناموس رسالت کا مسئلہ اس طرح گستاخی رسول کے باب کھلنا شروع ہوئے، اس وقت سے استاد صاحب بے شمار لوگوں نے آپ کو آفرد بھی کی کہ آپ ہمارے ساتھ عمرہ شریف کے لیے چلیں، تو استاد گرامی قبلہ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جائیں؟ گستاخ نبی کے تو دندناتے پھر رہے ہیں، ہم کیسے ان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور جا کر کیا آپ کو جواب دیں، کس منہ سے جائیں کہ ہمارے ملک میں گستاخی رسول کا باب کھلا ہوا ہے اور ہم عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ آپ فیض آباد دھرنا آپ کا بڑا مشہور ہے، الحمدللہ۔ تو اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیں آپ کی کیسی استقامت تھی؟ الحمدللہ، ویسے استاد صاحب قبلہ نے ہر دور میں اپنے آپ کو دین پر استقامت والا پایا ہے، اللہ اور آپ کے جاننے والے، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کے کارکنان سارے جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ کارکن پہنچ گئے ہیں اور قبلہ استاد گرامی ابھی تک نہیں پہنچے۔ اللہ جب بھی کوئی موقع آیا ہے قبلہ استاد گرامی پہلے موجود ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان ہاں وہ فیض آباد کا دھرنا ہو، ہاں وہ پنجاب ہاؤس کے سامنے ریلی ہو، اسمبلی ہال کے سامنے ریلی ہو، داتا صاحب کوئی دھرنے کا پروگرام ہو، تو قبلہ استاد گرامی سب سے پہلے وہاں موجود ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور فیض آباد میں جب حکومت نے اپنی پوری بدماشی کا اظہار کیا، اللہ آنسو گیس بھی پھینکے جا رہے ہیں، فائر بھی کیے جا رہے ہیں، 12,000 کے قریب شیل گرائے گئے، اللہ اور وہ حملہ کرنے والی ٹیم بالکل آپ کے کنٹینر کے پاس پہنچ گئی، اللہ تو اس وقت بھی آپ نے کوئی آپ کے پائے لغزش میں کوئی جنبش نہیں آئی، بلکہ استقامت کا کمال مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اس وقت بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ مثال، اور اس حوالے سے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ آج کوئی بھی پروگرام ہو تو ہمارے جو قائدین ہیں ان کی اپنی اولادیں اس پروگرام میں شریک نہیں ہوتی، لیکن قبلہ استاد گرامی کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مارچ ہوا ہے یا ریلی ہوئی ہے یا دھرنا ہوا ہے تو قبلہ استاد گرامی اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کا ایک بیٹا زخمی ہوا، بڑے بیٹے جو اس وقت موجودہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے امیر بنے ہیں، جانشین حضور امیر المجاہدین قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ زخمی ہوئے تو استاد صاحب قبلہ نے بالکل ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کی، اللہ اور فرمایا اگر تو اس دھرنے میں شہید ہو جاتا تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوتی، اور میں لوگوں کو یہ دکھانے کے قابل تو ہو جاتا کہ میں نے بھی اپنا بیٹا رسول اللہ کے دین کی خاطر قربان کیا۔ اللہ قبلہ مفتی صاحب، جس طرح آپ نے آپ کا جو تدریس کا انداز ہے اس کو بیان کیا، آپ طلباء سے محبت کرتے اور طلباء آپ سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ آپ نے کوئی یادگار تصانیف بھی چھوڑی ہیں؟ جی بالکل، صرف آپ کا ایک پسندیدہ مضمون تھا جو آپ پڑھایا کرتے تھے، اور اس میں آپ کو مہارت تامہ اللہ پاک نے عطا کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دور دور سے طلباء وہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو اسی کے متعلق آپ نے ایک عظیم کتاب تحسیر ابواب الصرف، یہ 1995 میں پہلی دفعہ مارکیٹ میں آئی، اور خوش قسمتی ہے اس وقت ہماری کلاس تھی استاد صاحب کے پاس، اس وقت یہ پہلی دفعہ مارکیٹ میں آئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے اسی موضوع سے متعلقہ تعلیلات خادمیہ وہ بھی تصنیف فرمائی، اور وہ بھی طلباء کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک دوست ہیں میرے، استاد زادے ہیں، وہ ایک دفعہ گجرانوالے میں ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ صرف کے حوالے سے ذرا کمزوری ہے، تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ تعلیلات خادمیہ کا مطالعہ کریں، تو بعد میں انہوں نے مجھے فرمایا کہ وہ آپ کے مشورے پر میں نے وہ پڑھی ہے تو مجھے صرف اب صحیح سمجھ آئی ہے۔ تو جن کی کتاب پڑھ کر بندہ صرف کو سمجھ جائے، وہ جب خود پڑھاتے ہوں گے تو وہ انداز کیسا ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ کا یہ فرمان تھا کہ، اور اکثر آپ بیانات میں اس بات کا اظہار بھی فرماتے تھے کہ قرآن مجید پورے قرآن کے الحمد سے لے کر والناس تک میں پورے قرآن کے صرفی نحوی ترکیب
وہ کر بھی سکتا ہوں، جانتا بھی ہوں۔ واہ واہ، پورے قرآن کے سیغے بھی مجھے آتے ہیں، جہاں سے کوئی مرضی مجھ سے سیغہ پوچھنا چاہے میں اس کی صرف صغیر بھی سنانے کے لیے تیار ہوں، اللہ اور اکثر آپ اپنے بیانات میں صرف صغیر سنایا بھی کرتے تھے۔ اللہ اور میں ایک بات یہاں عرض کروں گا، اس حوالے سے استاد صاحب کو کلاس پر کنٹرول کتنا تھا، یہ بڑی عظیم بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جب پہلے دن حاضر ہوئے تو دیکھا اتنی زیادہ بھیڑ ہے، تو ذہن کے گوشے میں خیال آیا کہ یہاں تو کبھی کبھی باری آیا کرے گی، اللہ کون سا ہر بندہ استاد صاحب کی نظر میں ہے، لیکن استاد صاحب کا طریقہ کار اتنا اچھا، خوبصورت، عرفہ اعلیٰ تھا، وہ ایک سائڈ سے شروع کرتے، کوئی طالب علم بیچ میں مس ہوتا ہی نہیں تھا۔ اللہ واہ واہ، اگر 2 دفعہ پہلے نمبر والے کی باری آئی ہے تو جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی 2 دفعہ باری آئی ہے سیگا بتانے کی۔ اللہ اگر پہلے نمبر والے نے 3 دفعہ بتایا تو جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی 3 دفعہ بتایا ہے، یعنی اول سے آخر تک جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کو یکساں موقع ملتا تھا۔ یہ آپ کا انداز تدریس تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ علامہ صاحب ویسے تو آپ کے جو شاگرد ہیں روحانی اولاد وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جی، جو آپ کی جسمانی اولاد ہے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں۔ قبلہ استاد محترم کے 2 صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے جو موجودہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں، جانشین حضور امیر المجاہدین جناب محترم حافظ محمد سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ، یہ بڑے صاحبزادے ہیں، اور ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں حافظ محمد انس رضوی، انس حسین رضوی ماشاءاللہ، دامت برکاتہ العالیہ، اور استاد محترم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اللہ 2 بیٹے 4 صاحبزادیاں ہیں آپ کی جسمانی اولاد۔ اللہ کریم نے آپ کو جسمانی بھی اولاد عطا فرمائی اللہ، اور روحانی اولاد بھی پوری دنیا کے اندر کیا موجود بات، ہے۔ کیا بات، قبلہ علامہ ندیم صاحب آپ ماشاءاللہ تحریک لبیک کے بھی رکن ہیں، آپ کے جو تحریکی معاملات ہیں اس کے متعلق ارشاد فرمائیں، آپ نے کون کون سی تحریکوں میں حصہ لیا، کون کون سی جماعتوں میں کام کرتے رہے، اور بالخصوص آپ کی جو 2 جماعتیں ہیں فدایان ختم نبوت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ، یہ کب آپ نے بنیاد رکھی، اس کے متعلق تفصیل سے ارشاد فرمائیں۔ ویسے تو قبلہ استاد گرامی جو بھی تحریک ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ہر تحریک میں بطور کارکن آپ شرکت فرمایا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ پھر آپ نے فدایان ختم نبوت کے نام سے ایک تحریک بنائی جس کے تحت 3 پروگرام، بڑے پروگرام ایوان اقبال لاہور میں تاجدار ختم نبوت کے حوالہ سے آپ نے کروائے۔ اللہ اس حوالہ سے ایک آپ کا وجود تسلیم کیا جاتا تھا، مسلم شدہ شخصیت آپ کو شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب غازی محترم عظیم عاشق رسول فناف رسول غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے گستاخ زمانہ سلمان تصیر کو واصل جہنم کیا، تو آپ نے ان کی رہائی کا بیڑا اٹھایا۔ اللہ اللہ ہر کانفرنس میں، ہر پروگرام میں، ہر جلسے میں، ہر جلوس میں آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تحریک رہائی، یہ جو تحریک لبیک پاکستان یا لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک پاکستان تو سیاسی ونگ ہے، جی لبیک یا رسول اللہ کا مارد وجود میں آنا، اس سے پہلے یہ تحریک رہائی غازی ممتاز قادری تھی۔ جی جب اس میں خاطرخواہ کامیابی نہ ہو سکی، رب تعالیٰ کو یہی منظور تھا، غازی صاحب قبلہ شہید ہو گئے۔ جی اس کے بعد اسی تحریک رہائی کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نام دیا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ تقریباً 2016 سے جب غازی صاحب کو شہید کیا گیا اس وقت سے یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ پھر جب الیکشن، جنرل الیکشن کا دور آیا تو آپ نے اپنی تحریک کو رجسٹر تحریک لبیک پاکستان کے نام سے کروایا۔ ماشاءاللہ۔ آپ دونوں ہستیوں سے ایک سوال کریں گے، ویسے تو ماشاءاللہ جتنا آپ کا ذکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ الحمدللہ آپ نے ذاتی طور پر جو ان کے ساتھ وقت گزارا، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر۔ استاد صاحب قبلہ صرف نعروں کی حد تک عاشق رسول نہیں تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ ایک مکمل پرفیکٹ انسان تھے، اللہ اکبر، اور بیانات کے ساتھ ساتھ آپ بہترین عامل بھی تھے، اللہ اکبر، اور جرأت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اور استقامت اتنی عطا کر رکھی تھی، جو بات آپ فرما دیتے تھے اللہ پھر اس پر ڈٹ جاتے تھے، سبحان اللہ، اس سے اپنے مشن سے کوئی آپ کو 1 انچ بھی پیچھے نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تھی کہ جب بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا، 6 ماہ آپ جیل میں رہے، اللہ سردی کی طویل راتیں تھیں، اللہ اور آپ کو جو کمبل دیا جاتا تھا وہ بھی بھگو کر دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، دیواروں پر بھی پانی چھوڑا جاتا تھا اللہ کہ کہیں یہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر،
تو آپ ایک ہی شعر پڑھا کرتے تھے، ستمگر ہنر آزما، اللہ 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 ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین کرام، آپ کے استاد محترم حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا میں آج یا کل ہی بیان سن رہا اللہ تھا، اکبر۔ تو آپ فرما رہے تھے ابتدائی طور پر جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ